بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کو کیسے منائیں؟ اللہ کو منانا، اللہ اس دل کو کبھی بھی کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ بے شک اللہ کو بتایا کریں اپنے دل کی کیفیت، اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ درد کا سجدہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھو تم درد کا سجدہ زمین پر کرتے ہو اور وہ تمہاری صدا ساتویں آسمان تک لے کے جاتا ہے۔ آنسو، ہمارے آنسو جو ہے نا بولتے نہیں ہیں، پر اللہ تعالیٰ ہماری باتیں پھر بھی سمجھ لیتے ہیں۔ ہم جب روتے ہیں ہم بولتے نہیں ہیں، ہمارے آنسو نہیں بولتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہماری بات سمجھتے ہیں۔ سکون کسے کہتے ہیں؟ سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا۔ یقین کریں بہت سکون ملے گا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، کون کون جانتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں، پھر بھی بہت تھکے ہوئے ہیں ہمارے دلوں سے۔ ہمیں کہنا چاہیے تھکے ہوئے دلوں سے کہ کہہ دو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ توڑنے والے ہزار بیٹھے ہیں، جوڑنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کا ساتھ، اور بے شک اللہ کا ساتھ سب سے بہترین ہے۔ قرآن کہتا ہے، بار بار قرآن کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ پڑو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور وہ جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تھک گئے ہو، دیکھو پریشان مت ہو، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ راحتیں جلد نصیب ہوں گی انشاءاللہ، راحتیں جلد نصیب ہوں گی، سکون جلدی ہماری زندگیوں میں آئے گا۔ زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں مصروف کر کے نہ جانے کون سے سکون کی تلاش کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کو چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون ملے تو اللہ کے راستے پہ تو چلنا ہی پڑے گا۔ بھروسہ کریں، جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل ہمیشہ ہمیشہ کامیابی ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔